سے گزرتا ہے تو وہ ان کہانیوں کو بیان کرتے ہوئے جب عید کا چاند طلوع ہوتا ہے اور بچے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے عید کا چاند دیکھتے ہیں اور چاند جب نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ نیچے آتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سرشاری کے عالم میں بچے تین تین سیڑھیاں پھلانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ آخری سیڑھی پہ آتے ہیں تو شور سن کے باپ بھی پہنچ چکا ہوتا ہے اور سیڑھیوں پر ہی اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹ لیتا ہے اور اس کا منہ چومتا ہے اور یہ خوشی کا عالم جو ہے وہ اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب یتیم واپس آتا ہے سیڑھیوں سے تو اس کو اپنے بازو میں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر وہ گھر اندر جا کے اوندا لیٹ جاتا ہے اور اس کے آنسو بستر میں جذب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اقبال تصور میں ہی یتیم کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آ تجھے میں حضور کی دہلیز پہ لے چلوں، تیرے دکھوں کا مداوا کہیں اور نہیں ہوگا، تیرے دکھوں کا مداوا اسی چوکھٹ پہ ہوگا۔ اور آقا کریم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تجھے میرے ساتھ ایک نسبت ہے کہ میں بھی در یتیم ہوں اور تو بھی یتیم ہے۔ اور یتیم کے چہرے پہ پھر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اقبال تصور میں یہ کہانی بیان کر رہا ہے کہ گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ تو یتیم کے درد حضور جانتے ہیں، اس لیے کہ حضور اس مرحلے سے گزرے ہیں اور یہاں تک لوگوں کو تاکید کی۔ کائنات کے اندر اتنا حساس دل آپ کو کسی کا نہیں ملے گا جو میرے حضور کو اللہ نے عطا کیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی کو جو ہے وہ اس نبی پر گراں ہوتا ہے اور اس کے دل پہ بوجھ آتا ہے۔ بلکہ فرمایا لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو لوگوں کی جذبات کا کیسے لحاظ رکھا۔ اللہ اکبر، یہاں تک حکم دیا کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت نہ کرو، بلکہ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارو۔ ہمارا بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکار لیں گے تو حرج بھی کیا۔ کہا تم نہیں جانتے کہ جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارتے ہو، اس سے اظہار محبت کرتے ہو، تو یتیم کو اپنا باپ یاد آ جاتا ہے اور اس کے پھر دکھوں کا مداوا کس کے پاس ہے۔ اس لیے سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنے رویوں سے، اپنے طرز زندگی سے لوگوں کی اذیت کا سامان بنے رہتے ہیں۔ میرے حضور نے جو دین دیا اس میں تو اتنی حساسیت ہے کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، اور فرمایا شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اور اگر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو تو پھر ایسے زاویے میں، ایسے انداز میں اس کو پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو مہک نہ پہنچ سکے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ضد کر بیٹھے تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو اس لیے لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی۔ دیکھیے کسی کو کھانا کھلا دینا یہ بات بڑی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیموں کو کھانا نہیں دیتے، نہیں، بلکہ تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے۔ بچا ہوا کھانا کہیں پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے اچھی بات ہے، یہ تو کمال نہیں ہے۔ اصل عزت نفس بڑی چیز ہے، اس کی محرومی کے احساس کو ختم کیا جائے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے اچھا گھر کون سا ہے، جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے، سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جو ساحل کنارے ہے، جس کے لان کشادہ ہیں، جس کے کمرے کھلے کھلے ہیں، جو کسی پرفضا مقام پر ہے۔ سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ دو چیزیں فرمائی، جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی تکریم بھی ہوتی، چاہے وہ 2 مرلے کا کٹیا کیوں نہ ہو، تو وہ ایک ایسا نورانی گھر ہے کہ آسمان سے فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے۔